अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। नाज़रीन, सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे एक बहुत ही तेज़ी से उभरती जा रही है और ये एक आलमगीर वेलफेयर फाउंडेशन बनती जा रही है। तमाम अखबारात की सुर्खियों बनने की और तमाम न्यूज़ चैनल्स पे इनकी बात करने की क्या वजूहात है, क्या रीज़न्स हैं कि सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे ही तमाम वो फाउंडेशन जो सालों साल से चल रही हैं उनको पीछे छोड़ती हुई एक आलमगीर वेलफेयर फाउंडेशन बनती जा रही है। ये सब जानते हैं। इनके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ मोहम्मद असलम हक साहब। उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं और इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे बहुत ही तेज़ी से एक आलमगीर वेलफेयर फाउंडेशन बनती जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेतहाशा शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफीक से अल्लाह पाक ने ये मौका फ़राहम किया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का जो आप हमेशा बुलाते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब मोहतरम, ये इस तंज़ीम के उभरने की जो वजह है, सबसे पहले तो मेरे वालिदैन की दुआएं, जो कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जिस तरीके से अपने अज़ीज़ रिश्तेदार मुतल्लकीन वबस्तगान सारे हमसाएगान उनकी वो खिदमत करते हुए हमने उनको देखा, और उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक ने हमें भी उस काम में डाल दिया। और ये इसमें कामयाबी का एक ही राज है, एक तो मेरे वालिदैन की दुआएं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। और मैं आपसे दुआ गो हूँ, आप ये दुआ करें मेरे वालिद, कोई भी अगर हमारी वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे से खुश है तो प्लीज़ आप जहाँ जहाँ भी हों मेरे वालिदैन के लिए ज़रूर उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिएगा। दूसरे ये है कि मेरे साथी जो हैं नॉर्वे के अंदर, जो मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन नॉर्वे की जो टीम है, हमारी इंतज़ामिया है, बड़े नेक नियत मेरे बेटा बेटी हैं, वो मेरे साथ भरपूर साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान में जो सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की जो यहाँ पर इंतज़ामिया हैं, पसमानदा इलाकों में हमारी जो इंतज़ामिया बन चुकी हैं कई लोगों की माशाल्लाह, कि उसकी बरकत की वजह से, टीम वर्क की वजह से जो है, और नीयत खालिस जो है, हमने अल्लाह से दुआ मांगी थी, मेरी टीम में भी, नॉर्वे में भी और पाकिस्तान में भी जो भी मुझे साथी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, जो चैनल्स जिन्होंने इतनी हमारी मोहब्बत से इतनी पजीराई की, मैं उन सब का भी आपके चैनल के तवज्जुह से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये हमारी अल्लाह का शुक्र है, हमारी नीयत साफ़ है और मेरी टीम की एक एक बंदे की नीयत साफ़ है, और जो लोग हमें मिल रहे हैं ये सब इन लोगों की नीयत साफ़ की बरकत से अल्लाह पाक ने दिन दुगना रात चुगनी तरक्की अता फरमा रहे हैं। साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप गर्म कपड़े तकसीम करने के लिए गए हैं जेल में, कसूर जेल गए हैं, तो उस वक्त जब कैदियों से आपकी मुलाकात हुई, आपको देख के कैदियों का क्या रिएक्शन था वहाँ पर? हम पहले भी जेल जा चुके थे इमदाद के लिए, कैदियों की इमदाद के लिए। सुपरिटेंडेंट जेल सरवर समरा साहब बड़े नेक सीरत इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैंने ये बड़ा कम देखा है, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें वो मौका फ़राहम किया दूसरी तीसरी बार कि हम वहाँ गर्म कपड़ों के सिलसिले में जो है वो इमदाद देकर पहुँचे थे वहाँ पर। तो डॉक्टर साहब, वहाँ जब दीवार के उस पार जब हम देखेंगे तो फिर नज़र आएगा। अभी जो कुछ भी लोग इमदाद कर रहे हैं, ये जो वेलफेयर फाउंडेशंस जो इमदाद फराहम कर रही हैं, वो यानी देख कर ही इमदाद फराहम करती हैं ना, लेकिन डॉक्टर साहब मोहतरम, हमने जेल की उस साइड पर जो है ना, उस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी हमने, ताकि उन लोगों तक भी जो है यानी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए लोगों की इमदाद वहाँ भी पहुँचे, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप कैदियों के साथ बहुत प्यारा सलूक किया करते थे, कि वो उस सलूक से मुतासिर होकर जो है वो मुसलमान भी हुआ करते थे और अच्छे मुसलमान साबित हुआ करते थे। तो जब हमने उन कैदियों को वहाँ पर देखा और जिस हालत में वो थे, क्योंकि देखें ना, जेल के अंदर जो है ठीक है सारे इंतज़ामात हैं, हर चीज़ है, लेकिन वहाँ पर इतने शानदार इंतज़ामात नहीं हैं कि उनके लिए यानी सर्दी गर्मी का जो है कोई बहुत अच्छा इंतज़ाम हो। फिर भी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सिलसिला रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको पता है पाकिस्तान में अभी ये उरूज पर जा रहा है सिलसिला, हुकूमत बड़े अच्छे काम कर रही है और वो कोशिश कर रही है। तो इसलिए हमने भी जब उनको देखा वहाँ पर जेल के अंदर जाकर,
تو ڈاکٹر صاحب سوائے آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں تھا کہ وہاں ان کی نظریں اور ان کا جو یعنی طریقہ اور ان کی خوشی بھری ہوئی آنکھیں جو ہم نے دیکھی، تو بس اللہ سے یہی دعا کی کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ حافظ صاحب، آپ نے روٹی گھر سے، فلٹریشن پلانٹ سے، ان سے شروع کیا اپنا سلسلہ، یہ آپ کی شروعات تھی۔ اس کے بعد آپ نے اور بھی بہت سے کام کیے، اور اب ماشاءاللہ سے شادیوں کا بھی آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی شادیاں بھی کروا رہے ہیں۔ تو یہ نت نئے آئیڈیاز آپ کے آتے کہاں سے مائنڈ میں؟ کیا کسی کو دیکھتے ہیں یا کوئی آپ کو آئیڈیاز دیتا ہے، یا بس فی البدیہہ یہ ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی ایک عجیب سی میں بات کرنے لگا ہوں کہ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے اور دکھی انسانیت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت وہ معاملات اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ حج عمرے کا کام ہمارا ہے، بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے دعا مانگی تھی، روضہ پاک پر دعا مانگی تھی، اے باری تعالیٰ تو ہمیں اپنی دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو یہ جو یعنی روٹی گھر سے سلسلہ شروع ہوا اور یہ جو اب شادیوں کا سلسلہ اور بے شمار چیزوں کا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے، ہوا وہ ہے الحمدللہ، یہ ایک لذت ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اسی کو محسوس ہوگی جو اس چیز کے اوپر سے گزر رہا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، جب کسی یتیم کے سر پہ انسان ہاتھ رکھتا ہے دل و جان کے ساتھ اور اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہے، تو اس کی جو حرارت ہے نا، وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ تو یہ جب آپ کسی بھی دکھی انسانیت کو دیکھ لیتے، اللہ سے جب مانگ ہی لیا آپ نے، تو اللہ پھر آپ کے سامنے وہ حقیقت جو ہے وہ کھولیں گے، اور پھر کھولی ہیں الحمدللہ۔ وہ خاندان، وہ بچیاں، وہ معاملات ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے، لوگ ملنے شروع ہو گئے، اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی شروع ہو گئیں الحمدللہ۔ یعنی فیز 2 کے سلسلے میں جو میں یہاں پر آیا، تو اس میں ماشاءاللہ 6 شادیاں جو ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، ماشاءاللہ اللہ نے ایسے بڑے اچھے کام کروا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی، برکتیں عطا ہوئیں، اور ان لوگوں کو خوشیاں عطا کی اللہ پاک نے۔ تو پھر جب انسان ایسے کام کرتے ہوئے کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ، میں اپنے سامعین سے میں گزارش کروں گا، ایک دفعہ اپنے ہی طور پر کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، کسی کی دھڑکن کو محسوس کر کے دیکھیں، اور کوئی اپنے دل و جان سے کسی پریشان حال کو تلاش کر کے دیکھیں اور اس کی مدد کر، چاہے آپ نے اس کو 10 روپے دے دیے ہیں، یہ آپ اس کی مدد کر کے دیکھیں، تو پھر جو آپ کو سرور میسر آئے گا نا اللہ کی بارگاہ سے، اور جب آپ اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں رات کو، اور جو حرارت اور جو نغمگی اور جو آپ کے اندر جو ہے ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو ایک سرور کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو آپ یہ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کر دیں گے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے۔ دوستوں، مجھے بتائیں کہ حافظ صاحب، آپ 30 سال سے ناروے میں مقیم ہیں، اور جب بھی آپ آئے ہیں تو 14 یا 15 دن آپ نے گزارے، اس کے بعد آپ واپس چلے گئے ناروے۔ مگر اس دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ آئے ہیں اور 3 مہینے ان پیک ڈیز میں، جہاں پہ کرونا کی پیک چل رہی ہے، کرونا بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، ان دنوں میں آپ نے تقریباً 3 مہینے گزارے یہاں پہ۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کس طرح سے پاسبل ہو سکا یہ ڈاکٹر صاحب محترم، جب میں یہاں پر آیا، ہمارے جو عمرے کے گروپس تھے وہ کینسل ہونا شروع ہو گئے تھے، جو کہ ہم وہاں پر مدد کرتے ہیں حجاج کرام کی، عمرہ کرنے والوں کی۔ تو میں اللہ رب العزت، یہ جب سے کرونا آیا ہے، ایک پچھلے سال سے لے کے اب تک تو ہم نہیں جا سکے، لیکن کرونا سے پہلے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہر 1.5 مہینے کے بعد لے جاتے، روزہ پاک پہ حاضری، یہ ساری چیزیں وہاں پر جو ہے وہ ہوتی۔ تو اب جب میں یہاں پر آیا اور وہ گروپس کینسل ہونے شروع ہو گئے، تو میرے دل میں اللہ پاک نے یہ خیال ڈالا کہ میرے بندے، تو وہاں میرے بندوں کو حج اور عمرہ کروانے کے لیے لے کے جاتا رہا ہے، تو چل اب ذرا جو دکھی انسانیت ہے اس کا بھی کچھ کام کر کے دیکھ لیں۔ تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ میرے رب نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اس وقت دوڑ دوڑ کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں جا رہے تھے، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہیں، آپ غریبوں کو تلاش کر کر کے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کہ یعنی ایک مرتبہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ آیا دوسرے ملک سے،
تو آپ تشریف فرما ہے مسجد نبوی شریف میں، اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کی تقسیم میں لگی ہوئی تھی، اور سارا دن گزر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا ہدیہ تقسیم کر کے ہی اپنے گھر میں جایا کرتے تھے، لیکن اس دن شام ہو گئی تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائیں، تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سب ہو گیا؟ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا تقسیم ہو گیا، یہ بچ گیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ بچ گیا ہے جو دیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے الحمدللہ کہ جب یہ چیزیں آپ کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسی امداد کرتے ہیں، ایسی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے اللہ نے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق بخش دی کہ ہمیں وہ لوگ نظر آنے شروع ہو گئے، ٹائم بھی بڑھتا چلا گیا، ادھر سے گروپس کینسل ہو رہے تھے، ادھر سے لوگ سامنے آنے شروع ہو گئے، اور پھر میں بڑا ممنون ہوں یعنی ناروے کے اپنے بیٹا بیٹیوں کا، بہن بھائی، متعلقین وابستگان کا۔ اب تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہمارے رشتہ دار عزیز ہی ہیں، جتنی دھڑکنوں کے ساتھ وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ یہ بھی کام کر لیں، آپ یہ بھی کام کر لیں، آپ یہ بھی کام کر لیں، تو اس وجہ سے ان کی وجہ سے میں رکتا چلا گیا اور وہ کام ہوتے چلے گئے الحمدللہ۔ حافظ صاحب روٹی گھر ہو گیا، فلٹریشن پلانٹ ہو گیا، بے سہارا لوگوں کی شادیاں ہو گئی، کپڑوں کی تقسیم بھی ہو گئی، اب آگے فیوچر پلان کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہماری کچھ جگہ پہ ایسی بات چیت بھی ہوئی ہے کہ ہم نے جو بے روزگار اسکیم تھی وہ شروعات اس کی ہو چکی ہے، اور وہ ان لوگوں کو ہم کاروبار کروانا چاہتے ہیں چھوٹے لیول پہ، ہم اتنے بڑے لیول پہ نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ساری امداد جو ہے یہ متعلقین وابستگان رشتہ دار عزیز اور ملنے جلنے والے سارے ہمارے جو ہے نا وہ وہی کر رہے ہیں۔ میں کوئی بڑے فنڈ ہمیں نہیں مل رہے وہاں سے، یہ ہم اپنے گھریلو طور پہ رشتہ دار عزیز ملنے جلنے والے یہ سارے بچے ہمارے، بیٹیاں بیٹے جو بھی ہیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے ہمارے ناروے کے، وہی جو ہے وہ لے کے اس چیز کو چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ آئندہ بھی جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میری یہ دعا ہوگی کہ اللہ ہماری مزید مدد فرما دے تاکہ ہم باقی چیزوں کو بھی لے کر جو ہے نا اس کو ساتھ ساتھ ہم چلتے جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم آپ کو ویل وشز ہی دے سکتے ہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اس سفر میں آپ کے لیے آسانیاں سے آسانیاں پیدا کرے، اور اس طرح کے لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔